تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہسٹری مسٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم ایسی تاریخ کی پرتیں کھولنے جا رہے ہیں جسے وقت نے گرد آلود کر دیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایران کی ان خواتین کی جو ایک وقت میں مشرق وسطیٰ کے سب سے زیادہ بااختیار، تعلیم یافتہ اور آزاد خواتین میں شمار ہوتی تھیں، لیکن پھر ایک انقلاب آیا اور ان کے خواب، ان کی پہچان اور ان کی آزادی سب کچھ بدل گیا۔ 1953 میں جب شاہ محمد رضا پہلوی نے ایران میں اقتدار سنبھالا تو ان کی ترقی پسند پالیسیوں نے ایک نیا باب کھولا، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ 1963 میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا، یونیورسٹیوں میں خواتین کے داخلے کی راہ ہموار ہوئی اور فوج، پولیس، سیاست، قانون اور طب جیسے شعبوں میں بھی شامل ہوئی۔ فیشن انڈسٹری، اداکاری اور موسیقی میں خواتین کی نمایاں موجودگی نے ایران کو دنیا کے سامنے ایک ماڈرن ملک کے طور پر پیش کیا۔ 1978 تک تہران یونیورسٹی میں لڑکیوں کی تعداد 35% تک پہنچ چکی تھی، جو اس خطے میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس دور کی ایرانی عورتیں ایک آزاد، روشن اور رنگین زندگی کی علامت تھی۔ تہران، شیراز، اصفہان اور مشہد جیسے بڑے شہروں میں مغربی انداز زندگی نمایاں تھی۔ خواتین سڑکوں، یونیورسٹیوں اور دفاتر میں بغیر اسکارف یا چادر کے عام نظر آتی تھی۔ منی اسکرٹس، جینز، بلاؤزر، میک اپ اور ہائی ہیلز جیسے فیشن شہری زندگی کا حصہ تھی۔ بینتی سیلونز، کاسمیٹک شوز اور فیشن میگزینز ہر بڑے شہر میں موجود تھے۔ ملکہ فرح دیبا خود عالمی فیشن آئیکن مانی جاتی تھی، جن کا انداز ایرانی خواتین کے لیے متاثر کن تھا۔ ثقافتی میدانوں میں بھی خواتین بھرپور طریقے سے سرگرم تھیں۔ سینما، تھیٹر، موسیقی اور مصوری میں ان کی شرکت عام تھی۔ مشہور اداکارائیں جسے گوگوش اور فردوس فراخزاد لاکھوں دلوں میں راج کرتی تھی۔ پارٹیز، میوزیکل ایونٹس اور لائیو کنسرٹس میں ان کی شرکت معمول کا حصہ تھی۔ روزمرہ زندگی میں بھی خواتین کافی متحرک تھی۔ وہ کیفے شاپس، ہوٹلز، ساحلی مقامات اور مارکیٹوں میں اپنی صحنوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ گاڑیاں چلاتی تھی، بیرون ملک سفر کرتی تھی اور مختلف تقاریب میں شرکت کرتی تھی۔ بہت سی خواتین غیر ملکی کمپنیوں اور سفارتی مشنز میں بھی کام کرتی تھی۔ ایران کی اس بدلتی تصویر میں کچھ نمایاں خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر فروغ پارسا ایران کی پہلی خاتون وزیر تعلیم، ایک سائنسدان اور خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن تھی۔ ان کی والدہ فخر آفاق پارسا ایک معروف کارکن تھی۔ 1965 میں انہیں وزیر تعلیم مقرر کیا گیا اور ان کے دور میں سنگڈون گرلز اسکول قائم ہوئے۔ انہوں نے خواتین اساتذہ کی ترقی اور مراعات میں اضافہ کیا، لیکن 1979 کے انقلاب کے بعد انہیں اسلام مخالف نظریات اور شاہ کی وفاداری کے الزام میں گرفتار کر کے پھانسی دی گئی۔ آج وہ تعلیم اور خواتین کی آزادی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سمین دانشور ایران کی پہلی خاتون ناول نگار تھی، جنہوں نے خواتین کے جذبات، سماجی دباؤ اور باطنی کشمکش کو اپنی تحریروں میں بے باکی سے بیان کیا۔ ان کا مشہور ناول سوشون 1969 میں شائع ہوا اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے متاثر کن ثابت ہوا۔ وہ ایک اسکالر بھی تھی اور تہران یونیورسٹی میں تدریس سے وابستہ رہی۔ انقلاب کے بعد ان کی تحریروں پر غیر رسمی پابندیاں لگ گئی اور آہستہ آہستہ منظر عام سے غائب ہو گئی۔ قاجار دور کی شہزادی تاج السلطانہ ایک انقلابی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، جنہوں نے خواتین کی تعلیم، آزادی اور معاشرتی بیداری کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنی بایوگرافی میں اس وقت کے مردانہ نظام، عورتوں کی غلامی اور ملاؤں کی عزاداری پر شدید تنقید کی۔ وہ ایران کی ابتدائی فیمنسٹ تحریک میں اہم مقام رکھتی ہے۔ نادر امید 1970 کی دہائی میں ایران کی ایک مشہور میڈیا شخصیت تھی۔ وہ خبروں، ٹاک شوز اور خواتین سے متعلق پروگرامز کی میزبانی کرتی تھی۔ ان کی جرات مندی اور مہذب گفتگو انہیں خواتین میں مقبول بناتی تھی، لیکن انقلاب کے بعد
میڈیا پالیسیوں میں تبدیلی آئی اور خواتین میزبانوں کو منظر سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین میت نے کسی قسم کی عوامی احتجاج نہیں کی، بلکہ خاموشی سے کنارہ کش ہو گئی۔ ان کی خاموشی بذات خود ایک احتجاج بن گئی۔ 1979 کے اسلامی انقلاب نے ایران میں ایک نیا نظام متعارف کروایا، جس میں اسلامی قوانین کو ریاستی قوانین کی حیثیت دی گئی۔ خواتین کے لیے حجاب لازمی قرار دیا گیا، مرد و زن کی تعلیم میں تفریق کی گئی، اور بعض شعبے جیسے عدلیہ، فوج اور اعلیٰ سرکاری عہدے خواتین کے لیے بند کر دیے گئے۔ خواتین کے لیے کام، سفر یا سرکاری امور انجام دینے کے لیے ولی یا شوہر کی اجازت ضروری بن گئی۔ انقلاب کے فوراً بعد 8 مارچ 1979 کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہزاروں خواتین نے تہران کی سڑکوں پر حجاب کے لازمی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کے نعرے تھے، ہم نے انقلاب آزادی کے لیے کیا تھا، غلامی کے لیے نہیں۔ یہ مظاہرہ منتشر کر دیا گیا اور کئی خواتین کو بعد میں گرفتار یا ملازمت سے برخاست کیا گیا۔ اسی دوران گوگوش جیسی مشہور اداکارہ، جن کے گانے اور پرفارمنس پورے ملک میں مقبول تھی، نے انقلاب کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے نہ تو ملک چھوڑا، نہ ہی گانا جاری رکھا۔ ان کی 20 سالہ خاموشی ان ہزاروں خواتین فنکاروں کی نمائندہ بن گئی جو اپنی شناخت اور اظہار کی آزادی سے محروم ہو گئی۔ انقلاب کے بعد ہزاروں خواتین کو مختلف الزامات کے تحت قید کیا گیا، جن میں غیر اخلاقی طرز زندگی، سیاسی سرگرمیاں یا اسلامی اصولوں کے خلاف ورزی شامل تھی۔ ان خواتین کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا، جہاں ان پر پردہ پہننے کے لیے دباؤ، جسمانی سزائیں، ذہنی اذیت اور برین واشنگ جیسی کارروائیاں کی گئی۔ اس موضوع پر کئی جلا وطن خواتین نے کتابیں لکھی، جیسے ریڈنگ لولیتا ان تہران اور وومن اینڈ پولیٹکس ان ایران۔ ستمبر 2022 میں مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت نے ایران بھر میں ایک نئی خواتین تحریک کو جنم دیا۔ 22 سالہ مہسا کو غیر مناسب حجاب کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ حراست کے دوران وہ کوما میں چلی گئی اور 3 دن بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں خواتین نے احتجاج کیا، اپنے اسکارف جلائے، بال کاٹے اور زن زندگی آزادی کا نعرہ لگایا۔ اگرچہ ہزاروں خواتین کو گرفتار کیا گیا، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ سب حقائق ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا صرف انقلاب نظام بدلتے ہیں یا انسانوں کی تقدیر بھی؟ ایران کی خواتین نے ہر دور میں اپنی شناخت اور آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، کبھی کتاب و قلم کے ذریعے، کبھی احتجاج و نعروں کے ذریعے۔ ان کی کہانی صرف ایران کی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی ہر اس عورت کی ہے جو اپنی پہچان کے لیے لڑ رہی ہے۔